الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں اپنی بات اس شعر سے شروع کرتا ہوں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا۔ ہے مخلوق ساری کنبہ خدا کا۔ آج کے اس تاریخی اور اتہاسک منچ پر تشریف فرما براجمان سبھی دھرم کے مہا گرو اور علماء کرام، سیاسی میدان میں ہلچل مچانے والے سیاسی لیڈران اور ہندوستان کی تقدس کی حفاظت کے لیے سچے وفادار حاضرین، میں شکر ادا کرتا ہوں اس مالک کا کہ جس مالک نے ہم سب کو پتھر نہیں بنایا، جس مالک نے ہم کو کوئی درخت اور پیڑ نہیں بنایا، جس مالک نے ہمیں کوئی جانور اور چرند پرند نہیں بنایا۔ شکر ادا کرتے ہیں ہم اس مالک کا جس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا اور کائنات کی ساری چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب انسان ہیں سب سے پہلے، اور انسان اپنی انسانیت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ انسان میں جب انسانیت ہوتی ہے تو پوری دنیا میں انسان بڑے آرام، چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جب انسان سے انسانیت مٹتی ہے اور انسانیت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے انسان پر طرح طرح کے خطرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کا مرڈر کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی انسان کسی انسان کی جان لے لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر انسان کسی انسان کی جان لیتا ہے تو جان لینے سے پہلے وہ انسان اپنی انسانیت کا مرڈر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بھیڑیے کا، ایک جانور کا، ایک پھاڑ کھانے والے درندے کا روپ لیتا ہے جو انسان کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہیں سے دھوکہ ہوتا ہے اور ایک انسان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ ہم آج کے اس منچ کو جنہوں نے وجود بخشا ہے، زینت بخشی ہے، خوبصورتی دی ہے، میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اس اسٹیج کو وجود میں لایا ہے۔ اور یہ ضرورت ہے، ہندوستان کی تاریخ اور اس کا اتہاس پڑھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب یہ دیش سنکٹ میں آیا ہے، جب جب اس پر حالات آئے ہیں، جب جب اس پر ضرب کاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب جب اس دیش کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہمیشہ دھرم گروؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے آگے بڑھ کر اپنی آواز بلند کی ہے اور زمانے کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک دھرم زندہ ہے، دھرم کے ماننے والے سچے پرستار اور سچے وفادار جب تک اس سرزمین ہند پر باقی رہے گا، ملک بھی چمکتا رہے گا، ملک بھی آگے جاتا رہے گا۔ جو اس دیش کے دشا کو غلط طریقے سے پھیرنا چاہے گا، اس کے نکیل ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ نکیل ڈالنے کا پاور اور اختیار ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم سچے اس ہندوستان کے وفادار ہیں، اور ہمیشہ اسی طرح سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ ہمارے تمام دھرم گروؤں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اپنا فریضہ نبھایا ہے،
ہم ان کے ساتھ کندھوں سے کندھے ملا کر آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس دیش کی ایکتا کے لیے، اس بھائی چارگی کے لیے، اس محبت کے لیے، اس پریم کے لیے اور اس رنگا رنگی تہذیب کو دیکھنے کے لیے جب بھی آواز لگائی جائے گی کندھے سے کندھے ملا کر ساتھ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھائی چارگی ہی ہماری اس دیش کی مثال ہے، بھائی چارگی، محبت، پریم ہی ہمارے اس ہندوستان کی روح ہے اور اس کی زندگی ہے۔ اس روح کو ہم اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک ہماری یہ اتحاد، ہمارا یہ ایکتا، ہمارا ایک سمان ہو کر مضبوطی کے ساتھ رہنا جب تک قائم رہے گا، ہندوستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ جب ہم ایک تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب ہم ایک تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج لرزتا تھا زمانہ، آج ہم نے اپنے وچاروں کو بدل لیا تو ہم انیائے کے حوالے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے، میں اس شعر پر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے تمام اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے تمام دھرم گروؤں کے سامنے اس شعر کو پیش کرتا ہوں۔ یوں تو آدمی ہزار بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، یوں تو آدمی ہزار بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا خادم بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا خادم بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہندوستان